ایک سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کو خود کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ صرف کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری خوشی اور ہماری کامیابی کی بالکل بنیاد ہے۔ تو آئیے اس اہم سوال کا ایک ٹھوس جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال وہی ہے، انسان کو اپنی نظر میں کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سوال اہم اس لیے ہے کیونکہ اس کا جواب ہمارے رشتوں پر، ہمارے کام پر اور ہمارے ذہنی سکون پر، مطلب زندگی کے ہر پہلو پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی سوال کو دیکھتے ہیں، اہمیت کا سوال۔ کیا خود کو اہم سمجھنا واقعی ضروری ہے یا یہ صرف ایک طرح کی خود غرضی ہے؟ دیکھیں، جب ہم خود کو دیکھتے ہیں نا تو دو انتہائیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف خود کو بالکل ہی کمتر سمجھنا، جو نہ صرف اپنے ساتھ ناانصافی ہے بلکہ اپنے بنانے والے کی دی ہوئی صلاحیتوں کی توہین بھی ہے، اور دوسری طرف خود کو اتنا بڑا سمجھ لینا کہ تکبر آ جائے اور دوسرے لوگ حقیر نظر آنے لگیں۔ ہمیں ان دونوں کے بیچ ایک بیلنس، ایک متوازن راستہ ڈھونڈنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خود کو اہم سمجھنا کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایک ایسا فرض ہے جسے ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ نبھانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنی قدر کن چیزوں پر رکھتے ہیں؟ آئیے اب دیکھتے ہیں قدر کی غلط وجوہات کو، کہ اکثر ہم اپنی قیمت کن کمزور اور غلط چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں، جیسے کہ اچھے نمبرز یا فر انگریزی بولنا، بہت سارا پیسہ، یا پھر کسی باہر کے ملک کا پاسپورٹ۔ ہمارا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو انسان کی کوئی قدر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو گویا کچھ بھی نہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، یہ بنیادیں کتنی کھوکھلی ہیں، ہے نا؟ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب ہم اپنی اہمیت ان باہری چیزوں پر رکھ دیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ راستہ ہمیں لے کر کہاں جاتا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرہ تکبر۔ جب انسان اپنی خود قدری اپنی کامیابیوں سے جوڑتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ان لوگوں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے جن کے پاس وہ کامیابیاں نہیں ہیں۔ یہیں سے غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور اس بات کو اس جملے میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ خود کو اس لیے اہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے غیر اہم ہیں تو آپ صحیح کام نہیں کر رہے۔ مطلب صاف ہے، اپنی قدر کا احساس دوسروں کو نیچا دکھا کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بنیادیں، یہ تو ریت کی دیوار کی طرح ہیں۔ جوانی کی طاقت اور قابلیت ہمیشہ تو نہیں رہتی، کوئی حادثہ یا بیماری ہماری صلاحیتوں کو چھین سکتی ہے، اور بڑھاپے میں تو توانائی ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو جو چیزیں اتنی عارضی ہیں وہ ہماری اصل قدر کی بنیاد بھلا کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی مضبوط اور پائیدار بنیاد ہے جس پر ہم اپنی عزت نفس کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں؟ آئیے اب اس اصلی بنیاد کو تلاش کرتے ہیں۔ اصل بنیاد وہ یہ گہری سوچ ہے کہ ہر ایک انسان کا وجود ضروری ہے، ہر شخص کے بغیر یہ کائنات ادھوری ہے۔ ذرا اس خیال کی گہرائی میں ڈوب کر دیکھیں، یہ کتنی بڑی، کتنی طاقتور بات ہے۔ اس کی مثال بالکل ایک پینٹنگ جیسی ہے۔ جیسے ایک تصویر میں بہت سے نقطے ہوتے ہیں، ایک نقطے کی کمی بھی تصویر کو نامکمل بنا دیتی ہے۔ ہر انسان اس کائنات کی پینٹنگ کا ایک انمول، ایک ضروری نقطہ ہے۔ یہاں دو لفظوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، قابلیت اور پوٹینشل۔ قابلیت وہ ہے جو ہم آج کر سکتے ہیں، یہ محدود ہے اور وقت کے ساتھ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پوٹینشل وہ سب کچھ ہے جو ہم بن سکتے ہیں۔ یہ اس بیج کی طرح ہے جس میں ایک پورا جنگل چھپا ہوتا ہے۔ ہماری اصل قدر ہماری محدود قابلیت میں نہیں، ہمارے لامحدود پوٹینشل میں چھپی ہے۔ اور پتہ ہے سب سے حیرت کی بات کیا ہے؟ کہ آج کی جدید ترین سائنس، نیورو سائنس ہو یا سائیکالوجی، وہ بھی آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ انسانی پوٹینشل کی حد آخر ہے کہاں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی لامحدود ہے۔ اب اس نمبر کو دیکھیں، 5 صرف ایک عدد لگ رہا ہے نا؟ لیکن ہماری قدر کو سمجھنے کے لیے اس میں ایک بہت گہرا اور طاقتور پیغام چھپا ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جتنی بار کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہمیں دن میں ملاقات کے لیے بلاتی ہے۔ یہ ایک براہ راست کنیکشن ہے۔ ذرا سوچیں، جب اتنی عظیم ہستی کسی کو اہمیت دے تو وہ شخص خود کو غیر اہم کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، یہ سب سمجھ آ گیا، لیکن اب اس علم کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ اس حقیقی قدر کے احساس کے ساتھ جینا کیسے ہے؟ تو اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ ہماری خود شناسی صحیح بنیادوں پر ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ایک بہت سادہ سا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ پہلی نشانی، جب کوئی تنقید کرتا ہے تو انسان ٹوٹتا نہیں، اور دوسری نشانی، جب کوئی تعریف کرتا ہے تو غرور میں نہیں آتا۔
جب قدر کا احساس اندر سے آ رہا ہو تو باہر کی اچھی یا بری آوازیں اندر کے سکون کو خراب نہیں کر سکتی۔ انسان ایک مضبوط درخت کی طرح اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ خاص طور پر تعریف، اس سے محتاط رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تعریف سے جو خود پسندی پیدا ہوتی ہے نا، وہ بڑی آسانی سے خود پرستی میں بدل جاتی ہے۔ اپنی قدر جاننا ایک صحت مند چیز ہے، لیکن اپنی عبادت کرنا ایک بیماری ہے۔ تو بس یہ 3 اصول ہیں جنہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا، خود کو بڑا سمجھے بغیر اہم سمجھیں۔ دوسرا، دوسروں کو کمتر سمجھے بغیر خود کو اہم سمجھیں۔ اور تیسرا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان چھوٹا ہے لیکن ساتھ ہی بہت انمول بھی ہے۔ اور یہ ایک جملہ، میں چھوٹا ہوں لیکن قیمتی ہوں، یہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اس ایک سوچ میں عاجزی اور خود اعتمادی کا بہترین توازن ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر ہم واقعی اس بات کو مان لیں کہ ہم اس بڑی تصویر کا ایک چھوٹا سا مگر بہت قیمتی حصہ ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے معنی کیسے بدل جائیں گے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔